آج کے جمعۃ المبارک میں اسی سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے اور سمجھنے لائق ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم خود کلیئر، جس پہ ہم نہیں ہیں اور ہمیں اس پہ کلیئر ہونا چاہیے. صبر کا درس قرآن نے دیا، بالکل دیا. صبر کے بارے میں آیات طیبات ہیں، بالکل ہیں. صبر، تحمل، عفو، درگزر، معاف کرنا کتاب و سنت میں موجود ہے. لیکن صبر کی ایک لمٹ ہے، تحمل کی، بردباری کی، درگزر کرنے کی ایک لمٹ ہے جو کتاب و سنت نے دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے ٹف ٹائم، مشکل وقت مکی دور تھا. اور مکی دور میں بھی وہ ٹائم کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے تو سب ٹھیک چل رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے کام بھی کرتے تھے، عفو و درگزر بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسنالٹی بطور محمد بن عبداللہ کے منوائی. حضور کی یہ والی حیثیت، حضور کے نام مبارک محمد بن عبداللہ والی جو حیثیت ہے، یہ 40 برس کی محنت شاقہ سے منوائی ہے. آپ کی پرسنالٹی کو جب انسپائر ہوئے، جب آپ کی پرسنالٹی سے آپ کی حیات طیبہ 40 برس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اعلان نبوت کر. تب کے دن آپ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. اللہ کا حکم آیا، اعلان نبوت کیا. اب اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ انتہائی ٹف ٹائم ہے. تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کو تنگ کیا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو بہت مارا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹی گئی، ان پر ظلم کیے گئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور جلیل القدر صحابی، ان کو حضرت خبیب، ان کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ایک تعداد ہے جن پر بہت ظلم، جو ان کے بس میں ہو سکتا تھا نا، ظلم کی جو حد یہ کر سکتے تھے، وہ انہوں نے صحابہ کرام نے ملوان کر. اب تھوڑی دیر کے لیے اس سنیریوں کو سمجھیے گا، تب جا کے کتنی کو پوائنٹ آف ویو ہمارا کلیئر ہوگا. ورنہ ہم بلائنڈ مائنڈ ہے، یعنی ہمارا دماغ بالکل بلائنڈ ہے اس حوالے سے کہ ہم چیزوں کی ریئلٹی کو سمجھیں، قانون اور اصول کو سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، کل کائنات کی بادشاہ، مالک، اللہ کے محبوب، جن کی ایک ایک ادا خدا کو بہت بھائی، ایک ایک ادا خدا کو بہت بھائی. اور کنڈیشن یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک شعر لکھا ہدایت کی بخشش میں، نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. محبوب کا سٹیٹس کیا ہے، محبوب کا مقام کیا ہے کہ نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. عارض کہتے ہیں گال، اور بہار عارض کہتے ہیں گالوں کی چمک کو. محبوب علیہ السلام کے گالوں کی چمک ایسی ہے کہ یہ چمک اگر بڑھ جائے نا اور اس سے حجاب اٹھ جائے تو نار دوزخ کو چمن کر دے. محبوب کا نقصان ایسا ہے کہ نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. حضور کی گالیں، حضور کی زلفیں، حضور کے کان، حضور کی آنکھیں، حضور کے آئیبرو، حضور کی پلکیں، حضور کے ہاتھ، حضور کا چلنا، اور حضور کے ہاتھ کے بیک سائڈ کے بالوں کا ذکر، حضور کے سجدوں کا ذکر، حضور کے چلنے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، ادائیں محبوب کا دیکھنا. اور دن کے وقت حضور کی زلفوں کی کیفیت، دوپہر کے وقت، رات کے وقت محبوب کی زلفوں کی کیفیت، ہر چیز کا ذکر قرآن کتاب سنت میں ہے. اور محبوب اور خود خدا کرتا ہے. اب اسٹیٹس چیک کریں، مقام چیک کریں. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. محبوب مجھے والضحى،
محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا، اور ان گہری زلفوں کی قسم جب وہ شانوں پہ چھا جائے۔ اب اسٹیٹس اور مقام سوچ، ایسا محبوب ہو اور کوئی بندہ اس کو پتھر مار دے، ایسا محبوب مسکرائیں۔ اب کنز العمال پڑھ رہا ہوں، محبوب علیہ السلام مسکرائیں تو آسمان کے فرشتے رب سے اجازت مانگے، محبوبہ مالک ایک مرتبہ محبوب کی مسکراہٹ دیکھنے ہمیں زمین پہ بھیجتے۔ ایسا جس کی مسکراہٹ، جس کی ادائیں، پوری کتابیں لکھی ہیں کہ جب محبوب بولا کرتے تھے اور محبوب کے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے جو اس میں نور نکلتا تھا، اس میں ہر بیمار کو شفا ملتی۔